اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ جنرل فیض حمید عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے آج بہت بڑا اور مشکل دن ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ ان لوگوں کو بالآخر سزائیں سنا دی گئی جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ملک میں امن و امان خراب کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو سزائیں کم ملیں گی۔ آج فوجی عدالتوں نے سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ ISPR کے مطابق یہ خبر سامنے آئی کہ 9 مئی میں ملوث 25 ملزمان کو سزا دی گئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ ہوا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں سزائیں پانے والے مجرمان کے نام یہ ہیں: علی افتخار کو 10 سال، ضیاء الرحمان کو 10 سال، جان محمد خان کو 10 سال، محمد عمران محبوب کو 10 سال، علی شیان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ داؤد خان کو 10 سال، فہیم حیدر کو 6 سال، محمد حاشر کو 6 سال، محمد عاشق کو 4 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ جرم ثابت ہونے پر 10 افراد کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی۔ ناظرین، پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں 3 مجرمان کو سزائیں دی گئی۔ 9 مئی کو ہی PAF بیس میاں والی میں بھی لوگوں نے فساد پھیلایا۔ AF بیس میاں والی حملہ کیس میں سزا پانے والے افراد کی تعداد 2 ہے، جن میں انور خان اور بابر جمال شامل ہیں۔ ان کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملہ کیس میں ایک ہی فرد کو 9 سال بامشقت قید کی سزا ہوئی، جس کا نام محمد آفاق ہے۔ چکدرا قلعہ میں بھی حملہ ہوا۔ اس حملے میں سزا داؤد خان کو ہوئی۔ داؤد کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ پر بھی ایک مخصوص جماعت کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ اس حملہ کیس میں بھی 2 مجرمان کو سزائیں ہوئی، جن میں زاہد خان اور خرم شہزاد شامل ہیں۔ ان میں زاہد کو 4 سال اور خرم کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ GHQ پر بھی حملہ بولا گیا، جس میں ایک مجرم کو سزا ہوئی، جس کا نام عمر فاروق بتایا جا رہا ہے۔ عمر کو فوجی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ فیصل آباد ISI کے دفتر پر 9 مئی کو حملہ ہوا۔ لئیق احمد کو 2 سال قید کی سزا ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمان کی سزاؤں کا اعلان ان کے قانونی عمل مکمل کرتے ہی کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے، جبکہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ISPR نے مزید کہا کہ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، سیاسی پروپیگنڈے، جھوٹ کا شکار بننے والے لوگوں کے لیے یہ سزائے تنبیہ کے طور پر دی گئی ہے تاکہ مستقبل میں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ISPR نے واضح کیا کہ 9 مئی کے اصل ملزمان اور ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ عدالتیں انصاف مہیا کریں گی۔ ISPR نے کہا کہ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم جاری کیا تھا۔ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ یاد رہے کہ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ نے 85 ملزمان کو 9 مئی کیس میں فوجی عدالتوں کو فیصلہ کرنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ ناظرین، 85 میں سے 25 ملزمان کو سزا سنا دی گئی۔ 50 ملزمان کی سزائیں ابھی باقی ہیں۔
अब 9 मई के मास्टरमाइंड बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कहा जा रहा है। ये भी मानना है कि साबिक ISI सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी 9 मई के वाक़ये में मुलविस हैं। फैज हमीद पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क में फसाद फैलाने में एक सियासी जमात का साथ दिया था। नाज़रीन, फैज हमीद इस वक्त फौजी तहवील में है और उन पर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। अब इमरान खान और फैज हमीद को कब और कितनी सज़ा होती है, ये फैसला आना अभी बाकी है। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि 23 दिसंबर बरोज़ पीर को इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला आना अभी बाकी है, जिससे इमरान खान को मुश्किल भी हो सकती है। बहुत से तजिया निगारों का ये कहना है कि अगर इमरान खान पर यह जुर्म साबित हो जाता है तो इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है।